السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم دن کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم چاند سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا یوں اعلان کرے گا، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چل پڑے، تو جو اللہ کے علاوہ بتوں اور آستانوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور پل صراط سے گزرتے ہوئے آگ میں گرنے لگیں گے، جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو محض اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، اس کے علاوہ اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے۔ پھر یہودیوں کو بلایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ تو کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، تم یہ بتلاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے۔ فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ تم انہیں جہنم میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ جہنم ایسی ہوگی گویا اس کا ایک حصہ دوسرے کو ہڑپ کر رہا ہے، اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان حشر سے محسوس ہوگی۔ پھر یہ لوگ اس جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پینے کے لیے مل جائے۔ تو فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ تم انہیں جہنم میں وارد کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ انہیں سراب دکھائی دے گی۔ جہنم کا بعض کو ہڑپ کر رہا ہوگا، جیسے سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند ہوتی ہے، اور وہ آگ میں گرنا شروع ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی ایک صورت میں آئیں گے جو پہلی صورت سے جسے وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ کہیں گے، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا، مگر تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے، ہمیں جب دنیا میں ان گمراہ لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت ان سے جدا رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، اب ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ ہم تو اپنے سچے رب کا انتظار کر رہے ہیں جسے ہم دنیا میں پوجتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ اہل توحید کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ 2 مرتبہ کہیں گے، ہم تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔